کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت اور اتنا شرف عطا فرمایا، آج وہ انسان جا بجا ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، آج وہ انسان کٹ رہا ہے، آج وہ انسان مر رہا ہے، آج وہ مسلمان ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہا ہے، آج وہ انسان پسماندگی کی زندگی گزار رہا ہے، آج وہ انسان جہالت کی گھنگھور گھٹا تیزی میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے بلندیاں عطا فرمائی، عزتیں عطا فرمائی تھی، وہ ساری عزتیں انسان کیوں کھو چکا ہے؟ برادران ملت اسلامیہ، آج انہی حالات کے پیش نظر میں نے اپنے مضمون کا انتخاب کیا ہے کہ مسلمانوں کے موجودہ مسائل کا حل، مسلمانوں کے موجودہ مسائل کا حق کیسے ہوگا، کیسے ممکن ہوگا؟ انشاءاللہ العزیز آج میں اپنی تقریر میں اپنے مسلمانوں کے مسائل کا حل آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی سب کو توفیق نصیب عطا فرمائے۔ برادران ملت اسلامیہ، توجہ چاہتا ہوں، اس انسان کو اللہ نے بلندی عطا فرمائی تھی، لیکن آج وہ انسان جا بجا ٹارگیٹ ہو رہا ہے، آج وہ انسان دنیا میں ذلیل ہو رہا ہے، آج وہ مسلمان ستایا جا رہا ہے، آج اس مسلمان کو مارا جا رہا ہے، آج اس مسلمان کو دردناک اذیتیں دی جا رہی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ہمارا اقتدار، ہمارا اختیار، ہمارا پاور، ہماری عزت، ہمارا وقار، یہ سب کہاں سے کھو گیا؟ برادران ملت اسلامیہ، ہو گئی یکجا وہ قومیں جو منتشر تھی، ہو گئی یکجا وہ قومیں جو منتشر تھی، ہم متحد تھے بکھرتے جا رہے ہیں، ہم متحد تھے بکھرتے جا رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، ہمارے مسائل کے حل کے لیے برادران ملت اسلامیہ، اگر قوم ترقی چاہتے ہیں، اگر مستقبل میں کامیابی چاہتے ہیں، تو وہ قوم کبھی کامیاب ہو نہیں سکتی جو قوم اپنے ماضی کے سبق کو بھلا دیتی ہے، وہ قوم کے لیے کامیابی کی راہیں کبھی مل نہیں سکتی جو قوم اپنے ماضی کے اعتبار کو بھلا دیتی ہے۔ ہمیں ضروری ہے کہ اگر ہم اپنے ماضی کو یاد کریں، مستقبل میں کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ اگر ہم اپنے ماضی کے سبق کو یاد کریں، مستقبل ہمارا خیر مقدم و استقبال کرتا نظر آئے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، ہمارے ماضی کی تاریخ کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوا چلوں۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی سچویشن میں، ایسے ماحول میں، ایسے پرفتن دور میں پیدا کیا۔ برادران ملت اسلامیہ، شراب نوشیاں عام تھی، زناکاریاں عام تھی، ایک چھوٹی چھوٹی باتوں پر لامتناہی تنازع اور جھگڑے قائم ہو جایا کرتے تھے۔ ایک نے پیدا کیا، معبودان باطل کی پرستش و پوجا کی جاتی تھی۔ برادران ملت اسلامیہ، عورتیں بھیڑ بکریوں کی طرح بازار میں انہیں بیچا و فروخت کیا جاتا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ انسان تو بہت تھے لیکن انسانیت ختم ہو چکی تھی، شخص تو موجود تھے لیکن شخصیتیں مجروح ہو چکی تھی۔ ایسے پرفتن دور میں جب باپ مر جاتا، ماں بیٹے کی ملکیت میں آ جاتی، بیٹا چاہتا تو اپنی ماں کو مارکیٹ میں لے جا کر بیچ دیتا، یا اپنی ہی ماں کے ساتھ نوجوان بیٹا شادی رچا لیتا۔ ایسا ظلم و تشدد کا ماحول تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، ایسے ظلم و تشدد کے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آخری نبی رسول بن کر تشریف لائے، جیسے ہی پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی اعلان نبوت فرمانا چاہیے تھا۔ ماں کی گود میں اعلان نبوت فرمانے تھے، اے لوگو میں نبی آخر الزماں بن کر آیا ہوں، آؤ کلمہ پڑھ کر صاحب ایمان ہو جاؤ۔ لیکن میرے عزیز، وہ نبی آخر الزماں ہے، ماں کی آغوش میں انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا۔ ارے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، قرآن اعلان کر رہا ہے، جب حضرت مریم پر سوال کیا گیا، حضرت مریم کی عزت پر حملہ کیا گیا کہ ایک بن بیاہی عورت یہ بچہ چھوٹا کہاں سے لے کر آئی؟ اے مریم، تو طیبہ تھی، طاہرہ تھی، بن بیاہی عورت، بغیر شادی شدہ کنواری عورت، آغوش میں یہ بچہ کس کا ہے بتا دے۔ جب قوم کے لوگوں نے سوال کیا تھا، حضرت عیسیٰ روح اللہ ماں کی آغوش میں بیٹھ کر انہوں نے اپنے قوم کو جواب دیا تھا، اے لوگوں میری ماں کی عزت پر حملہ کرنے والوں، مجھ سے پوچھو کہ میں کون ہوں۔ قرآن اعلان کر رہا ہے، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اللہ کے وہ مقدس پیغمبر حضرت عیسیٰ روح اللہ ماں کی گود میں بیٹھ کر انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ اور لوگوں کان کھول کر سن لو، میری ماں کی عزت پر حملے کرنے والوں، میں کون ہوں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی اور کتاب دے کر نبی بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، جب عیسیٰ روح اللہ ماں کی آغوش میں اعلان نبوت فرما سکتے ہیں تو جن کے صدقے میں عیسیٰ روح اللہ کو پیدا کیا گیا، جن کے صدقے
زمانے میں حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک جملہ پیغمبروں کو پیدا کیا گیا. وہ رسول اپنے آغوش مادر میں اعلان نبوت کیوں نہیں فرمایا؟ برادران ملت اسلامیہ، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ فرماتے ہیں جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ وجہ کیا تھی؟ ریزن کیا تھا؟ سبب کیا تھا کہ حضور پیدا ہوئے، عیسیٰ روح اللہ کو ماں کی گود میں اعلان کر رہے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اعلان نہیں فرمایا. کیوں اعلان نہیں فرمایا؟ توجہ چاہتا ہوں، جی لگا کر بولے سبحان اللہ. برادران ملت اسلامیہ، اعلان اس لیے نہیں فرمایا، تاریخ بتاتی ہے کہ جو قوم انسانیت بھلا چکی تھی، نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 40 سال تک اس قوم کے درمیان رہ کر اپنے کردار کو پیش کیا، اپنے کیریکٹر کو پیش کیا، اپنے اخلاق کو پیش کیا. اے ظالموں، انسانیت بھلانے والوں، آؤ مجھے دیکھو کہ انسان کسے کہتے ہیں. اے لوگوں آؤ مجھے دیکھو شخصیت کسے کہتے ہیں. 40 سال کی مدت میں ایسا کیریکٹر مصطفیٰ علیہ السلام نے پیش کیا کہ مکے کی گھر گھر میں، مکے کی در و دیوار سے یہ آواز گونجنے لگی. ہر ماں باپ اپنے اولاد کو یہ نصیحت کرتے، بیٹا مصطفیٰ جیسے رہتے ہیں ایسے رہنا سیکھ لو، مصطفیٰ جیسے کھاتے ہیں ایسے کھانا سیکھ لو، مصطفیٰ جیسے بولتے ہیں ایسے بولنا سیکھ لو، مصطفیٰ جیسے چلتے ہیں ایسے چلنا سیکھ لو، مصطفیٰ جیسے رہتے ہیں ایسے رہنا سیکھ لو. برادران ملت اسلامیہ، ایسا کیریکٹر لوگوں کے سامنے پیش کیا، لوگوں کے دلوں میں وہ جگہ بنائی کہ لوگوں میری بات کو 40 سال کے بعد تم مانو گے اور میرے کیریکٹر کو دیکھو، پہلے میری ذات کو مان لو. برادران ملت اسلامیہ، پتا کیا چلا؟ مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سب سے پہلے جو درس دیا ہے وہ اخلاق کا درس دیا ہے. برادران ملت اسلامیہ، آج ہماری قوم، آج ہمارا سماج، تھوڑی چاہتا ہوں انشاءاللہ ختم کر دوں گا، توجہ چاہتا ہوں، جی لگا کر بول دیں میرے عزیز. آج ہماری قوم اخلاق کے معیار سے اس قدر گری ہوئی ہے، اخلاقی طور پر اس قدر ڈیمیج ہو چکی ہے میرے عزیز. آج ہمارے اندر نہ نمازوں کا احترام، نہ اذان کا احترام، نہ ہمارے اندر خانقاہوں کا احترام، نہ ہمارے اندر تراویح کا احترام، نہ ہمارے ماں باپ کا ہمارے دلوں میں احترام، نہ اپنے بڑوں کا ہمارے دلوں میں احترام. برادران ملت اسلامیہ، توجہ چاہتا ہوں کہ باپ کی جائیداد پر قبضہ جمانے کے لیے بیٹا اپنے باپ سے بغاوت کر رہا ہے، اپنی ماں سے بغاوت کر کے بیٹی آج غیروں کا شکار ہو رہی ہے. برادران ملت اسلامیہ، یہ سب کیریکٹر ہمارا مجروح کیسے ہوا؟ دور کی بات نہیں میری ملت کے نوجوانوں، ماضی قریب میں اس سال کی بات میں بتانا چاہتا ہوں. رمضان شریف کا مہینہ ہے، مسجد میں تراویح ہو رہی ہے، حافظ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں. چند نوجوان 9-10 اور 5 قسم کے لڑکے مسجد کے بغل والے راستے پر کھڑے ہو کر سیٹیاں بجا رہے تھے، مسجد کے بغل میں شور شرابہ کر رہے تھے. ان کے شور و خودے کی آواز نے مسجد کے سارے نمازیوں کو ڈسٹرب کر کے رکھ دیا. جب باہر نکل کر دیکھا گیا، میری ملت کے نوجوانوں، وہ کسی دوسرے مذہب کے لوگ نہیں تھے جو نماز خراب کر رہے تھے، بلکہ وہ کلمہ پڑھنے والے جو نوجوان تھے جو مسجد کے باہر تراویح کے وقت اپنے ایک نوجوان بھائی کا بیئر کی بوتل کا چیک اڑا کر وہ اپنے ایک نوجوان بھائی کا برتھڈے منا رہے تھے. برادران ملت اسلامیہ، میں پوچھنا چاہتا ہوں، نمازوں میں خلل کس نے واقع کیا؟ یہی کلمہ پڑھنے والے نے نماز کا احترام کھو دیا ہے. برادران ملت اسلامیہ، میں توجہ چاہتا ہوں، وہ قوم سے کیا ایمان کی حفاظت ہوگی؟ اس قوم سے کیا آپ معاشرے کے مسائل کا حل تلاش کرو گے؟ کیا اس قوم سے امید رکھو گے کہ ہمارا اسلام اس قوم سے بچے گا؟ جو قوم 5 روپے کے گٹکا کے لیے رمضان شریف کے روزے چھوڑ دے، شاپنگ کے لیے رمضان کے روزے چھوڑ دے، وہ انسان کیا اپنے ایمان کی حفاظت، کیا وہ انسان اپنے دھرم کی حفاظت، کیا وہ انسان اپنے سماج کی حفاظت کر سکے گا؟ برادران ملت اسلامیہ، آج ہمارے حال پر گریبان پر چھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ رمضان شریف کے ادب و احترام کی بات ہو کر کنار، آج نہ جانے نوجوان کتنے نشے میں گرفتار ہے. کوئی چرس کا نشہ کرتا ہے، کوئی افیون کا نشہ کر رہا ہے، کوئی گانجے کا نشہ کر رہا ہے. نشہ باپ کی محنت کی کمائی تم گانجے میں اڑانے والوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، رمضان شریف کا مہینہ تو گزر چکا، اب چاہتے ہو عزت ہمیں ملے، وقار ہمیں ملے، ہمیں اقتدار ملے، ہمیں عزت کی کرسی ملے. قسم خدا کی عزت کی کرسی تمہیں ہرگز مل نہیں سکتی. یہی مصطفیٰ علیہ السلام ہے، منبر
جبریل علیہ السلام نے فرمایا کیا یا رسول اللہ میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل تم دعا کرو۔ اور جبریل نے دعا کیا کی تھی؟ اے پروردگار اگر کوئی رمضان کا مہینہ پالے اور روزہ نہ رکھے اسے تو دنیا میں ذلیل کر دے۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے آمین فرمایا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے گانجا اور چرس پینے والوں، اے رمضان کے روزے چھوڑنے والوں، تراویح چھوڑنے والوں، کیا تمہیں عزت ملے گی؟ کیا تمہیں وقار ملے گا؟ ہرگز نہیں، اس لیے کہ جبریل کی بددعا تمہارے پیچھے لگی ہے اور بربادی تمہارا مقدر ہے، ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر ہے۔ آج جتنے گھر ہیں آج ہم کسی ایک دوسرے کو بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، جب کوئی سوشل میڈیا میں کوئی معاملہ ہوتا ہے ہر انسان لیڈر بننے کی کوشش کرتا ہے، ہر انسان آگے بڑھ کر انتقام کا نعرہ لگاتا ہے۔ آج کا نوجوان انتقام کے جذبے سے سرشار ہوتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں سوشل میڈیا میں اگر کوئی چیز دیکھ کر اگر انتقام کا تم نعرہ لگاتے ہو، برادران ملت اسلامیہ، علاج ہمارے کمیونٹی میں جو ناسور بن کر برائیاں پھیلی ہے ان برائیوں کو جڑ سے نکالنے کی پہلے ضرورت ہے۔ انتقام کا نعرہ لگانے والوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں سوشل میڈیا کی چند شک پسند تنظیموں کے معاملات کو دیکھ کر بھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آؤ مکے کی سرزمین پر دیکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا پیغام دیا۔ حضور علیہ السلام چلتے تھے راستے میں کانٹے بچھا دیا جاتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم حالت سجدہ میں ہوتے اوجھڑی لا کر ان کے پیٹھ پر رکھ دیا جاتا۔ حضور حالت سجدہ میں ہوتے ان کی پیٹھ پر ایک بدبخت سر پر پیر رکھ کر کھڑا ہو جاتا۔ حضور علیہ السلام طائف میں چلتے تو کہتے بھاگو، جب حضور چلنے لگتے ان کے پتھر مار کر پیروں کو زخمی کیا جاتا۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت ابو بکر صدیق کو حرم کعبہ میں اتنا مارا گیا یقین ہو گیا تھا کہ حضرت صدیق اکبر کا انتقال ہو گیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، کیا حضرت بلال حبشی کی وہ داستان یاد نہیں؟ بلال حبشی کے کندھوں پر رسی ڈال کر گردن میں کھینچی گئی، بلال حبشی کو گرم ریت پر لٹا دیا گیا، بلال حبشی کے چھاتی پر پتھر رکھے گئے، بلال حبشی کے پیٹھ پر کوڑے برسائے گئے اور بلال حبشی سے کہا گیا اے بلال تو اپنی زبان بدل دے۔ میری ملت کے نوجوانوں، بلال حبشی نے یہی اعلان کیا تھا احدن انا لا اشرک باللہ شیئا۔ اے ظالموں، چاہے جتنا چاہو ستا لو، بلال اپنی جان تو دے سکتا ہے، مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان دے نہیں سکتا۔ برادران ملت اسلامیہ، بس گفتگو ختم ہو رہی ہے، آپ سماعت کر لیں میری ملت کے نوجوانوں۔ کیا بلال حبشی کی داستان بھول گئے ہو؟ اے میری ملت کے نوجوانوں، وہ حضرت خباب کی داستان یاد کرو۔ حضرت خباب کو ننگی پیٹھ پر گرم کوئلے میں لٹا دیا جاتا، پیٹھ سے چربی نکل کر آگ ٹھنڈی ہو جاتی۔ عمر ابن خطاب نے پوچھا اے خباب تیری پیٹھ پر یہ سفید داغ کیسے ہے؟ حضرت خباب نے کہا تھا کہ ظالموں نے گرم کوئلے پر مجھے لٹا دیا، ظالموں کی آگ میرے پیٹ کی چربی سے تو ٹھنڈی ہو گئی لیکن عشق مصطفیٰ کی جو آگ میرے سینے میں تھی الحمدللہ وہ ختم نہیں ہوئی۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں اس دور میں کیا تم پر ایسا ظلم ہو رہا ہے؟ کیا کوئی تمہیں آگ پر لٹایا جا رہا ہے؟ کیا تم پر کوئی گردن میں رسی ڈال کر کھینچا جا رہا ہے؟ ارے جب کبھی ظلم کی داستان لکھنے کی کوشش کرے مصطفیٰ کے مکی کی زندگی کو یاد کر لینا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کو درس دیتے صحابہ صبر کرو، یہاں تک کہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ ایک طرف انصار، ایک طرف صحابہ کی وہ جماعت مہاجرین کی، جب دو طاقتیں آپس میں مل گئی مدینے میں ایک بڑی جماعت ہو گئی صحابہ کی۔ اس دور میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مدینے کی سرزمین میں سب سے پہلے صحابہ کے ہاتھ میں تلوار نہیں دی، سب سے پہلے نیزہ نہیں دیا، سب سے پہلے بھالا نہیں دیا، سامان حرب و ضرب سے صحابہ کو لیس نہیں کیا، بلکہ مدینے کی سرزمین پر قدم رکھنے کے بعد مصطفیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلا جو کام انجام دیا ہے وہ کام یہ ہے کہ اسی مسجد نبوی میں ایک ایجوکیشن سینٹر قائم کیا جسے آج دنیا اصحاب صفا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ایک ایجوکیشن سینٹر قائم کیا اور اس کے بعد صحابہ کو پڑھایا، ایسا پڑھایا
میرے عزیز 2 منٹ پر گفتگو ختم ہے. اتنا پڑھایا, ایسا پڑھایا میرے عزیز. جب عمر ابن خطاب کا زمانہ آیا میرے عزیز, عمر ابن خطاب اپنے کاریاکال میں, اپنے دور خلافت میں 900 جامع مسجد اور 3000 مسجدیں بنا دی. اور میری ملت کے نوجوانوں, کس خواب خرگوش میں ہو؟ تم سے تو محلے کی مسجد آباد نہیں ہوتی. تم اپنے محلے کی مسجد آباد نہیں کرتے ہو. کیا تم سے اسلام بچے گا؟ کیا تم سے دین بچے گا؟ اپنے ماضی کو یاد کرو. وہ صحابہ کو وہ جامع محبت مصطفیٰ نے ایسا پڑھایا کہ جب بدر کا مقام آتا ہے صحابہ کے ہاتھ میں تلواریں نہیں تھی. مصطفیٰ کی پاک بارگاہ میں کیا, حضور میرے ہاتھ میں تو تلوار نہیں ہے. ہمارے خالی ہاتھ دیکھ کر مارکیٹ کے یہودی ہنس رہے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں, اور کھجور کی شاخیں توڑ کر صحابہ کے ہاتھ میں لے دی. اور جب مارکیٹ سے شاخیں کھجور لے کر جانے لگے اور یہود و نصارہ نے دیکھا اور کہا او مسلمانوں, یہ شاخیں کھجور تلواروں کے مقابلے میں کیا کام کرے گی؟ تو تلوار کام کیا کرے گی؟ تو صحابہ نے پلٹ کر جواب دیا تھا اے مارکیٹ کے یہودیوں, تم ہمارے ہاتھ میں شاخیں کھجور دیکھ رہے ہو, ہم میدان بدر میں چہرے حضور دیکھ رہے ہیں. راز ملت اسلامیہ, اپنے ماضی کو یاد کرو, اپنی تاریخ کو یاد کرو. میرے آقا نے پولیس ڈپارٹمنٹ کہاں تھا ہسٹری معلوم ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھو, پولیس ڈپارٹمنٹ کا دنیا میں وجود نہیں تھا. یہ وجود بنایا ہے, دنیا کو وجود پولیس ڈپارٹمنٹ کا حضرت عمر ابن خطاب نے عطا کیا ہے. ملٹری کا کوئی قانون نہیں تھا. ملٹری کا نظام بنانے والے کون ہیں؟ حضرت عمر ابن خطاب ہے. یہ پریورتن کیسے آیا, یہ انقلاب کیسے آیا؟ وہ یہی ایجوکیشن تھا, وہی تعلیم تھی جس تعلیم کا اثر تھا کہ قوم کامیاب ہوتی رہی. ہم تعلیم سے دور ہوئے, ہم گانجے اور چرس کے نظر ہوئے. میری ملت کے نوجوانوں, جب علم ہی نہیں تم میں تو عمل کیا ہوگا؟ جب علم ہی نہیں تم میں تو عمل کیا ہوگا؟ جس خیابان میں شجر ہی نہ ہو تو پھل کیا ہوگا؟ اس لیے آج ضرورت ہے, آج ہی روٹی کھائیں گے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے, آج ہی روٹی کھائیں گے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے, دین کی دنیا کی تعلیم سے آراستہ کریں گے. آخری جملہ میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں, ہمارے مشکلوں کا حل یہی ہے کہ ہم پہلے اخلاق کا مظاہرہ کریں, پھر صبر تحمل کا مادہ اپنے اندر پیدا کریں, پھر اس کے بعد تعلیم حاصل کریں. یہ 3 چیزیں ہمارے اندر آ گئی تو ہماری مصیبتیں ساری حل ہو جائے گی. لوگ کہتے ہیں حضرت پڑھنے سے نوکری نہیں ملتی. ارے کسی نے کیا یہ خوب کہا تھا, اگر اپنے بچوں کو نوکری کے لیے پڑھاؤ گے تو اس قوم میں کبھی لیڈر اور قائد پیدا نہیں ہوگا. اگر نوکری کے لیے تعلیم حاصل کرو گے تو اس قوم میں صرف نوکر ہی پیدا ہوں گے. نوکری کے لیے تعلیم حاصل مت کرو, تعلیم اس لیے اپنے بچوں کو پڑھاؤ کہ یہ قوم کی رہبری کرے گا, یہ قوم کی رہنمائی کرے گا, یہ قوم کی لیڈری کرے گا, یہ قوم کا قائد بن کر ابھرے گا. حضرات محترم, ہمیں ایجوکیشن کی سخت ضرورت ہے, دین اور دنیا کی تعلیم کی سخت ضرورت ہے, اور کسی بھی معاملات میں ہمیں بھڑکنے کی, ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے حالات کی سچویشن کو سمجھے, حالات کی سچویشن کو سمجھنے کے بعد آپ حضرات آگے قدم بڑھائیں, ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کا ثبوت پیش کریں, ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کا ثبوت پیش کریں. آج تو عید کا دن ہے, بھائی ہو گئے, ایک ساتھ سے ملاقات نہیں ہے, بہن سے ملاقات نہیں ہے. آج نفرتوں کا ہر گھر خانہ جنگی کا شکار ہے, ہر گھر میں ایک الگ کہانی و داستان ہے. نفرتوں کو ختم کرو, اپنے سینے میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ مربوط رہو. سرکار مفتی اعظم نے فرمایا تھا مربوط رہو گے مضبوط رہو گے, یعنی ایک دوسرے کے کانٹیکٹ میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط رہو گے, جڑے رہو گے تو پھر تم مضبوط رہو گے. ایسے مضبوط رہو گے کہ اتحاد زندگی ہے, اختلاف موت ہے. اب یہ اختلاف گھر میں ہے, گھر کی موت ہے. یہ اختلاف بھائی میں ہے, بھائیوں کی موت ہے. یہ اختلاف کمیٹی میں ہے, کمیٹی کی موت ہے. یہ اختلاف اگر محلے میں ہے, پورے محلے کی موت ہے. بس یہ بات یاد رکھو, اتحاد زندگی, اختلاف موت کا نام ہے.
جب جسم اور روح دو چیزیں الگ ہو جاتی ہیں، جب جسم اور روح میں اختلاف ہوتا ہے تب زمانہ اسے موت کہتا ہے۔ اختلاف پیدا کرو گے تو سمجھ لو تمہاری موت کا وقت آ چکا ہے۔ متحدہ ہو گئی یکجا وہ قومیں جو منتشر تھی، ہم متحد تھے بکھرتے جا رہے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی بھی ہے، اسلام کا سارا خزانہ یہ اردو زبان میں ہے، اسلام کا سارا خزانہ یہ اردو زبان میں ہے، تو لہٰذا